خودکشی تو اس میں بھی ہوتی ہے، وہ ذرا وقت لے لیتی ہے، وہ بدرجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ تو خودکشی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، نظام جو ہے غلط، اس کی صورت بھی یہی ہوتی ہے۔ تو وہ کہا ہے کہ یہ خدا کے حساب و شمار سے قوموں کی زندگیاں صدیوں سے ماپی جاتی ہیں، تو صدیوں کے اعتبار سے وہ آئے گا ضرور۔ یہ ہے وہ چیز جس پر ہم ایمان کہتے ہیں کہ خدا نے جو غلط نظام کا انجام کہا ہے وہ یقینی چیز ہے، وہ یقیناً واقعہ ہو کر رہتا ہے۔ کب واقعہ ہوتا ہے اس کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دریافت فرمایا تھا، تو کہا تھا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے متعین کرنا کہ کب ہوگا، تمہارے ذمے اس پیغام کو پہنچاتے چلے جانا ہے۔ وعلینا الحساب، یہ حساب ہمارے ذمے ہے کہ اس کا نتیجہ کب مرتب ہوتا ہے۔ ہماری بے صبری کا عالم یہی ہوتا ہے کہ ہم جن کو کہتے ہیں نا کالے پہ جانے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے، وہ مظلوم بیچارہ کہ جس کے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، سردی میں کپڑا نہیں ہے، چھت گر گئی ہے، کوئی متبادل انتظام نہیں ہے، تو وہ اس انتظار میں کہاں رہے گا کہ 1000 سال کا عرصہ ہو تو اس ظالم کی کلائی مروڑی جائے۔ لیکن کیا کیا جائے، وہ تو اپنے حساب سے ان تباہیوں کو لاتا ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے، مظلوم جو ہے اس کے اوپر تو نظر آتا ہے کہ یہ تباہی کا اثر ایسا ہے، لیکن یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے وقفہ رکھا ہے نظام یا عمل اور اس کے نتیجے میں، تاکہ اس درمیان میں اگر کوئی چاہتا ہے تو اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن بہرحال جن پہ یہ بیتتی ہے ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، وہ بیچارے تو یہ کہتے ہیں۔ یہ مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں کہا گیا ہے فَاصْبِرْ صبراً جمیلا۔ ہم آپ تو ایک طرف رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی آتا تھا کہ یہ کب ہوگا۔ کہا کہ ضبط کرو، برداشت کرو، استقلال سے کام لو، اسٹیڈ فاسٹلی بیئر کرو ان چیزوں کو جو ہو رہی ہیں۔ فَاصْبِرْ، صبر بھی صبراً جمیلا، کیا بات ہے، حسنکارانہ انداز سے ضبط کرو۔ ایک تو واویلا کرنے سے ضبط ہوتا ہے نا، کہ کچھ بن نہیں پڑتا۔ صبر کے یہ معنی ہمارے ہاں ہے نا، جب بے کسی اور بے بسی انتہا کو پہنچ جائے، کوئی علاج ذریعہ باقی نہ رہے، اس بے بسی کے عالم میں کہا جاتا ہے کہ اچھا بیان کی کرنا ہویا ہن صبر کر، پاویں وہ پیڑی سس دا دکھ ہوئے تو پاویں کاکا مر جائے، صبر کر۔ یہ صبراً جمیلہ نہیں ہے، یہ تو اپنی بے قصی اور بے بسی کی مجبوری کا نام ہے، صبر مجبوری کا نام نہیں ہے۔ قرآن میں صبر کے بنیادی معنی تو عربوں کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کشتیاں لے جاتے تھے نا اس زمانے میں، بادبانوں کی ہوا والی کشتیاں، مسافر بھی ہوتے تھے، سامان بھی ہوتا تھا، تو کشتی تو ہوا سے ڈولتی ہے جسے کہتے ہیں نا، اگر اس میں وزن کا توازن نہ ہو تو یہی کشتی جو ہے وہ اس طرح ڈولتی ہے کہ ڈوب بھی جاتی ہے۔ تو اب وہ دیداور ملاح کرتا یہ تھا کہ جدھر سے اس نے دیکھتا تھا کہ وزن کم ہے وہاں ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیتا تھا۔ یہ جو پتھر رکھتا تھا کہ وہ ڈولے نہیں، اس کو صبورہ کہتے تھے۔ صبر کے معنی ہے وہ برداشت کہ جس میں قدم میں لغزش نہ آئے، ڈولے نہ انسان کی کشتی۔ کیا بات ہے، فَاصْبِرْ صبراً جمیلا۔ آگے بات بڑی جذب کیا کہا، اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس کو بہت دور دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کب آنے والی ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے وہ بے نقاب ہو کر نہیں آ رہی، اس لیے یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ آتی آتی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ کہا کہ یہ اس کو بہت دور دیکھتے ہیں، ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔
واہ، یہی فرق ہے ایک مرد دیدہ ور کی نگاہوں میں اور ایک اس مدہوش کی نگاہوں میں جو استبداد اور ظلم کی بحث سے مدہوش ہو رہا، اس کو نہیں نظر آتی یہ، بالکل یہ صورت ہوتی۔ اور یہ جو نشہ ہے، شراب کا نشہ جو ہے، وہ تو پوچھو نہیں کیا کر دیتا، اوئے یہ ہوتا ہے انداز اس کا، جاندا نہیں سانو پیا بڑکا ماردا پیا ہوتا ہے، خواہ وہ تھوڑی سی پی ہوئی ہو، یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی، سانو کون بڑھ سکتا ہو؟ انہم یرونہ بعیدا، نشے میں بدمست اس کو نظر نہیں آتی یہ چیز، آنکھوں پر سے پردے ہٹا کے بصیرت کے ساتھ دیکھو، بصارت کے ساتھ نہیں، وہ نراہ قریباً سامنے نظر آ جائے گی۔ اور یہی چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی نگاہوں سے خائف رہا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے چیزوں کو۔ جس نے قرآن کی روح سے فراست حاصل کی ہو وہ بہت پہلے کہہ سکتا ہے، 1907 میں کہہ سکتا ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ استوار ہوگا، قرآن سے یہ بصیرت حاصل کرنے والا۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، تو یہ جو قریب دیکھتا ہے تو خدا ہی نہیں دیکھتا، جو خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے، خدا کی روشنی قرآن ہے، قرآن سے جو فراست حاصل کرتا ہے اسے قریب نظر آ جاتی ہے یہ بات کہ اس غلط نظام کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہا اس نظام، وہ جو تباہی آئے گی تو اس میں ہوگا کیا؟ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، کیا بات ہے۔ کہا اس دن، اب یہاں سما اور جبال کے لفظ آئے، وہی میں نے کہا ہے کہ مجازی معنی اس کے لیے جائیں گے۔ ان کے ہاں یہ جو سر کٹ جنوں اسی کہنے ہیں نا پنجابی، یوں در باز خاں، کڑ کے چلنے والا اوپر والا جو ہے، وہ قرآن نے کہا ہے کہ اتنا اکڑ کے تو چلتا ہے، کیا آسمان کو پھاڑ دے گا، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ جتنا تیرا قد ہے اس سے تو 1 انچ بھی اوپر نہیں ہو سکتا۔ یہ جوتے کی ایڑیاں، یہ ترے کی بلندیاں تو یوں ہی ختم ہو جانے والی چیز ہے، اصل سے تو قد ہے تمہارا۔ یہ کہا قرآن نے، کہا کہ یہ جو سما بنے پھرتے ہیں یار، کیا بات ہے، کس طرح سے کہا کہ پگھل جانے کا ایک لفظ ہے۔ دوسری جگہ یہ ہے، یہ بت برف کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک سورج نہیں نکلتا تو ان کا وقار قائم ہوتا ہے، دھوپ پڑتی ہے تو خود پگھل کے رہ جاتے ہیں سب۔ یعنی کسی شے کا ایسا ہونا کہ وہ خود پگھل کے رہ جائے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر یہ تباہی موجود ہوتی ہے۔ یہ چیز جو ہے کہ یہ باہر سے کسی دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور قرآن نے تو انداز ہی اور، اقبال نے انداز ہی اور اختیار کیا ہے۔ این خدا تا سجدہ اش کردی خداست، یہ خدائی کے دعویٰ دار، ان کے سامنے جھکے رہو تو ان کی خدائی قائم رہتی ہے، چوں یکے اندر قیام آئی فناست، تو کھڑا ہو جائے یہ ختم ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، کیا خوبصورت تشبیہات ہیں قرآن کی عزیزان من۔ اندازہ لگائیے، میں تو ان لفظوں پہ آتا ہوں تو آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا، اسی لیے تو 50 سال ہو گئے اتنی سی کتاب کو لیے ہوئے بیٹھا ہوں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یہ پہاڑوں کی طرح جو چٹانیں نظر آتی ہیں تمہیں، یہ اڑتی ہوئی اون کی طرح، دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گی۔ نگاہ ڈالیے بڑے بڑے تربازوں اور بڑے بڑے چٹانوں کے پہاڑوں کی طرح جو تھے، کس طرح پھر وہ برف کی طرح پگھلتے ہیں اور اون اور روئی دھنکی ہوئی کی طرح فضا میں اڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لا یسأل حمیم حمیما، جو ان کے عہد اقتدار میں